مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما سے دیکھتے اور تکنے والے کے سامنے نہ تکنے والے کا تذکرہ فرماتے ہیں. جی اور آپ فرما رہے تھے ساجد محمد الأنبياء وسيد المرسلين سيد مولانا محمدا المصطفى أحمدا المجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس کی عنایتوں کے طفیل اور اس رحمتوں کے طفیل اور اس کے حبیب کریم کی نظر رحمت کے طفیل ہم یہاں ایک عاشق رسول تابع رسول حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. عزیز محترم، عمران حسین چودھری نے جب یہ اطلاع دی کچھ مہینہ پہلے کہ وہ ایک بزم سجانا چاہتے ہیں کہ جس کا عنوان حضرت اویس قرنی ہوں گے، تو میرے دل نے گواہی دی کہ وہ محفل جب بھی ہوگی وہ بہرحال عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی محفل ہوگی. اور آج کی محفل کا مزاج بتا رہا ہے کہ آج کی اس محفل میں سرکار کی توجہ بھی شامل ہے اور حضرت اویس قرنی کی روحانیت بھی شامل ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز برہانہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ تو ہوا ان کا قول، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت دکھائی، پھر ڈٹ گئے، پھر دنیا جہان کی پرواہ نہ کی، دنیا جہان کے تانے، دنیا جہان کی باتیں ان کو اپنے اس موقف سے، اپنے اس پوائنٹ آف ویو سے ہٹا نہ سکیں، وہ ڈٹ گئے. زبان سے تو کہا، پھر استقامت دکھائی تو کہا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ اسی دنیا میں بھی ہوتے ہیں، آخرت کا سفر شروع نہیں ہوتا کہ ان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، یہ آخرت کے ملائکہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا میں اترنے والے ملائکہ کی بات ہو رہی ہے. اس دنیا میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور حاضر خدمت ہو کر، یعنی the angel descend from the heaven in order to pay tribute to the followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and it happens in the lifetime, in this world, not in the world hereafter. And this is the text of Holy Quran. This is proved from Quran that those people who have said our Lord is Allah, and not only they have uttered the word from the mouth, but also their consistency, their solidarity shows that whatever they have said, it will be manifest and it will translate into their life. So whatever they say, they act accordingly. جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. میری تقریر کیوں بے اثر، شاعر کی شاعری کیوں بے اثر، مبلغ کی تبلیغ کیوں بے اثر، تحریر کرنے والے کی تحریر کیوں بے اثر، سیاستدان کا پیغام کیوں بے اثر؟ کیونکہ ہم سب گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی گزر گئے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کی امت بانجھ نہیں ہے. آج بھی اگر آپ کے اندر نظر ہو تو ایسے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں کہ جو آج بھی محمد مصطفیٰ کا فیض بانٹ رہے ہیں. ان الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس پر.
تتنزل علیہم الملائکہ، پھر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، حضور ہم آپ کی خدمت میں رب کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ نہ خوف کریں نہ غم کریں، نہ اس دنیا میں کسی خوف کی آپ کو ضرورت ہے، نہ آنے والی دنیا کے کسی غم کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ محمد مصطفیٰ کے نظام پر پوری طرح کاربند ہوں اور دنیا میں آپ کو ڈرایا نہ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دین جو ہے یہ باطل نظام کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، پیغام حق جب بلند ہوگا تو لوگ تو کہیں گے، اور میرے رسول کے نقش قدم پر جو چلے گا اس کو سفر طائف میں سے بھی گزرنا ہوگا، اس کو لوگ مجنون بھی کہیں گے، اس کو لوگ پتہ نہیں کس کس نام سے پکاریں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ حضرت اویس کرنی کو یہ مقام کیوں ملا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا جبہ بھی لے جانا، بلکہ روایت صحیح مسلم کی تو یہ بھی ہے، فرمایا میری امت کے لیے بھی دعا کرانا، میرے لیے بھی دعا کرانا۔ یہ صحیح مسلم میں باب اویس کرنی ہے، اور سیدنا عمر فاروق سے کہا کہ وہ تمہارے شہر میں بھی آئے گا، مدینے میں پھر آئے گا، اور اے عمر آئے گا، وہ تیرے پاس آئے گا، اور یمن سے آئے گا، وہ ایک شخص آئے گا، یاد رکھنا عمر کبھی بھی جب وہ آ جائے تیرے پاس، اویس اس کا نام ہوگا، قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق ہوگا، قرن کی بستی سے آئے گا، جسم سے سارے برس کے نشان مٹ چکے ہوں گے، ایک باقی رہ گیا ہوگا، لیکن اس کو کبھی جانے نہ دینا جب تک اپنے لیے دعائے خیر نہ کرا لینا اس سے۔ صحیح مسلم باب مناقب اویس قرنی۔ تو میں سمجھتا تھا کہ یہ مقام کیسے ان کو مل گیا، اور فرمایا کہ حضور کی ایک حدیث ہے نا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کسی بات پر اگر وہ قسم اٹھا لیں تو رب تعالیٰ ان کی قسم کے مطابق اپنی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اسی حدیث میں ہے، فرمایا عمر یاد رکھو یہ میرا اویس انہی لوگوں میں شامل ہے کہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا لے تو رب تعالیٰ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے۔ میں سوچتا کہ کیا وہ کوئی بہت بڑے صاحبان جبہ و دستار کی طرح جیسے ہوتے ہیں ان میں سے تھے؟ معلوم ہوا کہ وہ تو صرف ایک تہمت اکثر طور پر پہنا کرتے، کرتا جو تھا وہ ایک ہی تھا، جب میلا ہو جاتا تو کسی نہر کے کنارے بیٹھ کر اس کو خود دھو لیا کرتے اور دھو کر پہن لیا کرتے، کبھی وہ کرتا پھٹ جاتا تو جسم پر کرتا بھی نہیں ہوتا تھا، صرف تہمت پر ویسے کرنے گزارا کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ عشق کی آگ ان کے اندر جو موجود تھی وہ ان کے اندر طاقت تھی۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی تلاش میں یمن گئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جبہ لے کر، تو کہتے ہیں میں یمن سے جا کر پوچھتا رہا بھی وہ کہاں ہے اویس کرنی، تو کہنے لگے آپ کس کی ملاقات کے لیے آئے، کوئی یہاں ایسی اہم شخصیت تو ہے نہیں۔ کہا یہ حلیہ حضور نے بتایا، کہا ہاں ایک دیوانہ ہے، بکریاں چراتا پھرتا ہے ادھر وادی میں، ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں آپ، کوئی یہاں ہے کوئی؟ تو گئے تو جب سرکار کا جبہ پیش کیا تو انہوں نے اپنے سر پر رکھ کر اپنے سر کو سجدے میں گرا دیا، تو کہا یا اللہ میرے حبیب نے اللہ کے حبیب نے یہ کرم کیا، میرے رسول نے کرم کیا، میں اسی جبے کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں اس کی امت کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ تو بات یہ تھی کہ وہ جو زہد و تقوی جو ایک مومن کی شان ہے، اور وہ جو ان کے اندر حب رسول کا معیار تھا وہ اس قدر بلند تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سادگی اتنی زیادہ اپنے اندر طاری کر لی تھی کہ اپنے دور میں وہ مثال بن گئے تھے۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کچھ جانثار ایسے بھی تھے کہ جو حضور کا جو فقر ہے نا، فقر جو ظاہری طور پر لوگوں کو نظر آتا تھا کہ عسرت ہے، لیکن حضور کا اختیاری فقر تھا، اس کے مظہر تھے۔ تو صحابہ کرام میں اس کی مثال حضرت ابو ذر غفاری ملتے ہیں، تابعین میں یہ حضرت اویس کرنی ہیں، اور وہ فقر کیا تھا کہ حضور فرماتے تھے الفقر فخری،
فقر جو ہے میری پرائیڈ ہے، میرا آنر ہے۔ سیدنا عمر فاروق ایک دن کاشان نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضور چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں۔ حضور اٹھے ہیں تو آپ کے جسم اطہر پر اس چٹائی کا جو میٹ تھا نا، جو اس کے نشان پڑے ہوئے ہیں، آپ کے نرم و نازک جسم پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رونے لگے، یا رسول اللہ، دنیا کے بادشاہ قیصر و کسریٰ آرام دہ بستروں پر آرام فرمائیں اور آپ چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، ہمیں اجازت تو دیں اتنی کہ کم از کم آرام دہ بستر یہاں لگا سکیں آپ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا، عمر، میرے لیے دنیا، مالی و دنیا، یہ تو ایسے ہے کہ ان استظل تحت الشجرہ، میں تو ایسے سوچتا ہوں کہ میں سفر کی طرف جا رہا ہوں، راستے میں تھوڑی دھوپ ہو گئی ہے تو دھوپ سے بچنے کے لیے جتنی دیر میں انسان درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، دنیا اسی طرح ہے۔ میں تو درخت کے نیچے چند لمحے کے لیے بیٹھا ہوں، دنیا اور میں۔ انہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین ہیں، میرے آقا کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں ہیں۔ حضور ان کے گھر آرام فرماتے، صبح اٹھے تو کہنے لگے، حفصہ بستر تم نے تبدیل کر دیا میرا؟ کہا، یا رسول اللہ، اور تو کچھ نہیں، جو چادر میں آپ کے لیے بچھاتی تھی رات کو میں نے اس کو دوہرا کر دیا ہے۔ کہا، نہیں، مجھے صبح اٹھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے، مجھے وہ کھردرا چادر مجھے بہتر ہے، کیونکہ رات کو اچھی طرح سے مجھے نیند نہ آ سکے، تاکہ صبح کو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے میں فوراً کھڑا ہو جایا کروں۔ پانی کا گلاس دیں۔ اور یہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اویس کرنی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس فقر جو ہے اختیاری، وہ تابعین میں اس کے پیکر اتم تھے، اس کا مظہر تھے، اس کی ریفلیکشن تھے۔ یہ ہے وہ فقر۔ اور جب وہ تشریف لائے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، مدینہ میں تشریف لائے حضرت اویس کرنی، تو حضرت اویس کرنی جب تشریف لائے، اور یہ وہ شہر تھا جہاں حضور کی خدمت میں وہ تشریف لاتے رہے تھے 2 دفعہ، آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب نہ ہو سکی، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا حضرت، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے لیے یہاں رہائش کا انتظام کروں، آپ یہاں ٹھہریں، یہ شہر نبی ہے۔ پر ہر کسی کے محبت کے اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کا تابعین میں محبت کا وہی معیار تھا جو صحابہ میں حضرت بلال حبشی کا معیار تھا۔ یقین کریں کہ یہ حضرت اویس کرنی کے متعلق سوچا تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سمجھ میں آ گئی ایک۔ کبھی میں سوچا کرتا تھا کہ میرے آقا نے ان 2 ملکوں کا نام کیوں لیا اپنی دعا میں، کہ اللہم بارک لنا فی یمننا واللہم بارک لنا فی شامنا، کہ ان 2 ملکوں کا نام کیوں لیا، اور نجد کا نام تو بالکل نہیں لیا، گزارش کی گئی تب بھی نہیں لیا، منہ پھیر لیا، تو ملک تو اور بھی تھے۔ بڑا سوچتا تھا۔ اب حضرت اویس کرنی کے نام سے یہ محفل ہوئی تو آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی عقدہ کھل گیا کہ حقیقت میں یمن کا نام اس لیے لیا تھا کہ حضرت اویس کرنی یمن میں پیدا ہوئے تھے، اور شام کا نام اس لیے لیا تھا کہ حضرت بلال حبشی بھی اور حضرت اویس کرنی بھی شام کی طرف گئے اور اپنی زندگی کے آخری دن شام میں گزارے۔ تو اللہم بارک لنا فی یمننا واللہم بارک لنا فی شامنا۔ حضرت بلال حبشی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ظاہری حیات کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں نہیں رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہم اذان دیتے ہیں اپنے سٹائل سے جو اذان ہے، پر حضرت بلال حبشی کی جو اذان تھی وہ دنیا میں یونیک تھی ان اٹس سٹائل۔ وہ وہی اذان دیتے تھے، وہ اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ہم اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن سب سیدنا بلال حبشی اذان دیتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اور جب اشہد ان کہتے تو اشارہ سرکار کی طرف فرماتے اشہد ان ھذا محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سرکار جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہی اللہ کے رسول ہیں۔ اب سرکار کا وصال ہو گیا تو اب بلال کی اذان ختم ہو گئی۔ کہا کہ اب سرکار سامنے نظر نہیں آتے تو بلال بھی اب اس شہر میں نہیں رہے گا،
وہ بلال کے جس کے متعلق اقبال کہتا ہے کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔